السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیمینار میں میرا عنوان ہے مولانا ضیاء الدین اصلاحی علیہ الرحمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہمیشہ ایسے افراد اور رجال پیدا کرتا رہا ہے جو اپنی خودداد، صلاحیت و قابلیت سے انسانیت کی رہبری کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی مولانا ضیاء الدین اصلاحی کی ذات والا صفات بھی ہے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی مدرسۃ الاصلاح کے ممتاز فارغین میں سے تھے۔ ضلع اعظم گڑھ کے قدیم تاریخی قصبہ نظام آباد سے متصل ایک چھوٹے سے گاؤں سہاریاں کے رہنے والے تھے۔ مولانا کی پیدائش جراجپور 3 جولائی 1937 عیسوی کو ہوئی، جہاں مولانا کا ننیال تھا۔ مولانا نے پرائمری درجات کی تعلیم مدرسہ اسلامیہ نظام آباد سے حاصل کی۔ اسی دوران اپنے والد محترم مولانا حاجی عبد الرحمن سے فارسی کی بعض کتابیں بھی پڑھ لی تھی۔ مدرسۃ الاصلاح میں آپ کا داخلہ 15 شوال 1366 ہجری مطابق اگست 1947 کو ہوا۔ درجہ ششم یعنی اول عربی میں ہوا اور 1955 عیسوی میں 18 سال کی عمر میں فراغت حاصل کی۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی کے زمانے طالب علمی میں اساتذہ کرام کی فہرست طویل ہے۔ البتہ مولانا نے جن اساتذہ سے کسب فیض کیا، ان میں مولانا اختر حسن اصلاحی اور مولانا علی احمد قاسمی کا نام زیادہ نمایاں ہے۔ مولانا دوران طالب علمی سے مضامین لکھنے لگے تھے جو بعض مؤخر رسالوں میں شائع بھی ہوئے۔ ان کے ابتدائی مضامین کی تعداد 6 ہے جو دارالمصنفین آنے سے قبل لکھے گئے، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی صحیح تعبیر، اصحاب الاعراف وغیرہ۔ یہ سارے مضامین معارف جیسے معیاری اور مؤخر رسالہ میں 1955 عیسوی تا 1957 عیسوی کے دوران شائع ہوئے۔ یہ تمام مضامین مدرسۃ الاصلاح میں رہ کر لکھے گئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ارباب دارالمصنفین کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی۔ 1957 عیسوی میں شبلی اکیڈمی تشریف لے گئے اور دوسرے دن بحیثیت رفیق دارالمصنفین کے لیے وقف ہو گئے۔ اس وقت ادارے بلکہ ملک کو قحط الرجال کا شکوہ نہیں تھا، اور اس وقت صرف 20 سال کی عمر میں دارالمصنفین جیسے عظیم علمی ادارے کا رفیق ہونا بہت بڑا بلکہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ صباح الدین عبد الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد 1987 عیسوی میں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ کا انتخاب کیا گیا۔ مولانا جب تک بحیات رہے بخوبی اپنا فریضہ انجام دیتے رہے۔ مولانا نے سب سے بڑھ کر یہ کام کیا کہ معارف کے معیار کو اپنے بزرگوں ہی کے طرز پر باقی رکھا۔ مولانا نے کبھی اپنے ادارے پر آش نہ آنے دی۔ پروفیسر خورشید نے مالی دشواریوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ضیاء الدین صاحب کی نظامت کے دور میں بھی اس ادارہ کے حالات مایوس کن اور ہمت شکن تھے۔ دارالمصنفین سے وابستہ حضرات بھی ہمت ہار چکے تھے اور مکمل طور سے مایوسی کا شکار تھے، لیکن مولانا کی شخصیت اور ان کے رفقائے کار کی پرعزم کوششوں نے حالات کو کسی حد تک سازگار بنایا، جس سے ایک بجھتے ہوئے چراغ کو جیسے نئی روشنی مل گئی۔ مولانا نے کبھی دارالمصنفین کے معیار کو کم نہیں ہونے دیا۔ مولانا ہی کے دور نظامت میں شعبہ کمپیوٹر کا اضافہ ہوا۔ سیرت النبی کی تمام جلد اجسر نو کمپیوٹر سے کتابت کرائی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حوالے و حواشی درست کیے۔ اکیڈمی کی سڑک RCC کی شکل میں انہوں نے ہی کروائی۔ علامہ شبلی علیہ الرحمہ پر سیمینار کرانے کی بڑی خواہش تھی جو 2004 میں پوری ہوئی۔ اسی لیے کانفرنس ہال کی تعمیر جلد از جلد 2004 عیسوی میں پوری کرائی اور سیمینار اسی حال میں ہوا۔ راقین کو مولانا ضیاء الدین اصلاحی کے حقیقی صلبی پوتے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں نے دادا مرحوم کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کتابوں کے مطالعہ میں مشغول رہتے۔ لائٹ نہ ہوتی تو چراغ کی روشنی میں اپنی اس پیاس کو بجھاتے، گویا یہی ان کا اڑنا بچھونا تھا۔ اسی محنت و لگن کا نتیجہ تھا کہ مولانا کی تقریباً 1.5 درجن کتابوں کی تصانیف اہم موضوعات پر سامنے آئی، بالخصوص ایضاح القرآن، تذکرۃ المحدثین 3 جلدوں میں، ہندوستان عربوں کی نظر ایک کتاب چند ارباب کمال ہے، اسی طرح مسلمانوں کی تعلیم، الاصلاح ایک تعارف، ہندوستانی مذاہب وغیرہ کتابیں ہیں۔ مولانا کی غیر مطبوعہ کتابیں بھی ہیں، مثلا ایضاح القرآن جلدوں، تذکرۃ المحدثین جلد 4، علامہ شبلی نعمانی، یہودیت اور نصرانیت وغیرہ۔
مولانا اصلاحی نے 5612 صفحات مضامین معارف، قریب 250 مقالات، 200 سے زیادہ وفیاتی مضامین، ہزاروں کتابوں پر نقد و تبصرہ اور درجنوں کتابوں پر مقدمے اور دیپاشے لکھے۔ مولانا کا ہر موقع و تقریب سے ایک مضمون و مقالہ تیار رہتا، ان میں کچھ معارف اعظم گڑھ، برہان دہلی، میثاق لاہور، آج کل دہلی وغیرہ میں مسلسل شائع ہوتے رہے۔ مولانا نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی کی علم و عمل اور اخلاص کی قدر میں اردو اکیڈمی اور میر اکیڈمی نے ان کو انعامات و اکرام سے سرفراز کیا۔ 1955 میں صدر جمہوریہ کے ہاتھوں راشٹرپتی ایوارڈ سے سرفراز ہوئے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ کے ناظم ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد ممتاز اداروں کے مختلف کمیٹیوں کے ذمہ دار اور رکن و ممبر تھے، مثلا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، تاج المساجد بھوپال، جامعۃ الفلاح بلدیہ گنج، ادارہ تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء، مولانا ابوالکلام آزاد تعلیمی مرکز جونپور وغیرہ دیگر ممتاز اداروں کے ممبر تھے۔ مدرسۃ الاصلاح تو ان کا مادر علمی تھا۔ مولانا کی مدرسۃ الاصلاح سے وابستگی مختلف حیثیتوں سے تقریباً 62 سال پر محیط ہے۔ البتہ جب ناظم مدرسہ مولانا بدر الدین اصلاحی کا انتقال ہو گیا تو 7 جولائی 1996 عیسوی کی اجلاس انتظامیہ میں کثرت رائے سے مولانا ضیاء الدین اصلاحی ناظم بنائے گئے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی دونوں ادارے شبلی اکیڈمی اور مدرسۃ الاصلاح کے ناظم ہو گئے۔ بیک وقت وہ ناظم ہو گئے، اور وہ بھی دونوں ایسے ادارے جو عظیم ترین تاریخی ممتاز ہیں، جن کی نظامت آسان کام نہیں ہے۔ مولانا اصلاحی 2 مرتبہ حج سے سرفراز ہوئے۔ مولانا جب دوسری مرتبہ حج سے سرفراز ہو کر گھر واپس آئے تو ان کے رشتہ دار، احباب و جملہ متعلقین کا ایک ہجوم رہتا جو ان سے ملاقات کے لیے بےتاب رہتا۔ جب یہ سلسلہ ذرا کم ہوا تو مولانا خود اپنے رشتہ داروں، ساتھیوں اور احباب سے ملاقات کی نیت سے نکلے، مگر کسی کو کیا معلوم کہ اسلام کا یہ نمائندہ جو ایک معمولی سواری جیپ سے اپنا سفر طے کرتا ہے، آج اس کی جیپ کے ساتھ حادثہ ہو جائے گا، لیکن خدا کی یہی مرضی تھی۔ مولانا کو اعظم گڑھ سے بنارس لے جایا گیا۔ مسلسل 2.5 گھنٹوں مولانا کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری رہا، لیکن خدا کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ مولانا زخم کی تاب نہ لا سکے اور مولانا کی روح 2 جنوری 2008 کو پرواز کر گئی۔ مولانا کی نماز جنازہ 3 جنوری 2008 عیسوی کو عالم دین مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے شبلی کالج میں وسیع میدان میں ادا کی گئی۔ آپ کی تدفین دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں ہوئی، جہاں علامہ شبلی نعمانی اور جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب بھی مدفون ہیں۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی علیہ الرحمہ کی بھی یہیں آخری قیامگاہ طے پائی۔ والسلام۔